خشوع و خضوع حصہ نمبر 11۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ حافظ حدیث ہیں، اس قدر کثرت سے اللہ کے سامنے روتے کہ حد نہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت آنکھیں جاتی رہیں گی؟ فرمایا کہ ان آنکھوں سے اگر روئے نہیں تو فائدہ ہی کیا ہے۔ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہو تو مجھے بھی ہو جائے۔ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا۔ دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، دیکھو دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے کہا، چپ ہو جاؤ۔ جب دفن کر چکے تو ان کے گھر جا کر ان کی بیٹی سے دریافت کیا کہ ثابت کا کیا عمل تھا۔ اس نے کہا، کیا پوچھتے ہو؟ ہم نے قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا، 25 برس شب بیداری کی اور صبح کو ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تو مجھے عطا فرمانا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ باوجود علمی مشاغل کے جو سب کو معلوم ہے اور ان کے علاوہ قاضی القضا ہونے کی وجہ سے قضا کے مشاغل میں مشغول رہتے تھے، لیکن پھر بھی 200 رکعت نوافل روزانہ پڑھتے تھے۔ حضرت موسیٰ بن نصر رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، اس انہماک سے نماز پڑھتے کہ اس کی نظیر مشکل ہے۔ ایک مرتبہ پیشانی پر ایک بھیڑ نے نماز میں کاٹا جس کی وجہ سے خون بھی نکل آیا، مگر نہ حرکت ہوئی نہ خشوع و خضوع میں کوئی فرق آیا۔ کہتے ہیں کہ نماز میں لکڑی کی طرح سے بے حرکت کھڑے رہتے تھے۔ حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ روزانہ تہجد اور وطر کی 13 رکعت میں قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حناد ایک محدث ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ روتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح کو ہمیں سبق پڑھا رہے تھے، اس کے بعد وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر زوال تک نفلیں پڑھتے رہے۔ دوپہر کو گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر میں آ کر ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر تک نفلوں میں مشغول رہے۔ پھر عصر کی نماز پڑھائی اور قرآن پاک کی تلاوت مغرب تک فرماتے رہے۔ مغرب کے بعد واپس چلا آیا۔ میں نے ان کے پڑوسی سے تعجب سے کہا، یہ شخص کس قدر عبادت کرنے والے ہیں؟ اس نے کہا، 70 برس سے ان کا یہی عمل ہے، اور اگر تم ان کی رات کی عبادت دیکھو تو اور بھی تعجب کرو گے۔